یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا انما بعثت رحمہ، وہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی زندگی مبارکہ جس طرح گزاری اور اپنے حسن اخلاق سے جس طرح دوسروں کو متاثر کیا، اللہ اکبر، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایک بات کرتا چلوں، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے آپ کی کسی بیٹی کو، کسی بہن کو، اگر ماں کو کوئی بندہ تکلیف پہنچائے، رستے کے اندر اسے زخمی کر دے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرے، اسے تنگ کرے، تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سلوک کیسا کریں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے ذرا ان کا اخلاق دیکھیں، حضور علیہ السلام کا، آپ کا کتنا اخلاق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی، آپ کی لفظ جگر جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ بھیجا، رستے کے اندر مقام ذی طویٰ کے اندر ایک قریش مکہ کے آپ کے پیچھے ایک لشکر لگا دیا، جو لیڈر تھا، جس کا رہنما تھا، جو اس کے پیچھے یعنی کہ اس کا سرغنہ کون سا تھا، اس کا نام خبار بن اسود تھا۔ وہ آپ کی بیٹی کو مقام ذی طویٰ پر پا لیتا ہے اور آپ کی بیٹی کو نیزہ مارتا ہے۔ جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ اونٹ سے نیچے گر جاتی ہیں، آپ حاملہ ہوتی ہیں، اونٹ سے نیچے گرنے کی وجہ سے آپ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے کہ میں نے حضور کو فرمایا، حضور سے عرض کی آقا یا رسول اللہ، وہ بندہ آ رہا ہے جس نے آپ کی بیٹی کو دکھ دیا ہے، جس نے آپ کی بیٹی کو تکلیف دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، وہ احبار آ رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ احبار کون سا ہے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کو تکلیف دی ہے، میرے محبوب کی بیٹی کو تکلیف دی ہے، وہ تلوار کھینچ کر اس کی گردن اڑانے لگتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے غلام بیٹھ جا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے وہ غلام بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور کے وہ صحابی تشریف رکھتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حبار حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کس وجہ سے؟ آپ کا حسن اخلاق دیکھ کر۔ حضرت ذی وقار میرے محبوب علیہ السلام کے آپ کے اخلاق کی بات کی جائے تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، کتب احادیث کے اندر بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ احد کے دن آقا کریم علیہ السلام کے سامنے دو دانت شہید ہو جاتے ہیں، رخسار مبارک آپ کا زخمی ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جب میرے محبوب دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حضور ان کے لیے بد دعا فرما دیتے؟ مگر میرے محبوب علیہ السلام نے جب ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے محبوب نے دعا مانگی اللہم اہدی قوم لا یعلمون، اللہم اہدی قوم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ میرا کتنا مرتبہ ہے۔ حضرت ذی وقار اگر طائف کی وادی طائف کی بات کی جائے کہ میرے محبوب علیہ السلام جب طائف کے اندر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے کہ مکہ کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو اس طرح قبول نہیں کیا جس طرح قبول کرنے کا حق تھا، تو میرے محبوب علیہ السلام وادی طائف میں جاتے ہیں، طائف میں جا کر آپ تبلیغ کرتے ہیں، مگر طائف کے لوگوں نے جس طرح کا سلوک کیا، حضرت ذی وقار اللہ غنی قربان جائیے، میرے محبوب علیہ السلام وادی طائف میں جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے
अपने इलाके के चंद ओबाश नौजवानों को लगा दिया जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर आवाजें कसते थे, जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर आवाजें कसते थे, जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को ताने दे रहे थे। मगर मेरे नबी का अखलाक देखिए, मेरे नबी ने उफ तक नहीं कहा, उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की। आका करीम अलैहिस्सलाम जब उस शहर से ताइफ से बाहर आ जाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब जिब्रील अमी हाजिर हो जाते हैं। जनाब जिब्रील अमी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उन सब की बातों को सुन लिया है, जो उन लोगों ने जो कुछ आपको कहा है उन लोगों अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है, अल्लाह ने पहाड़ों वाले फरिश्ते को भेजा है। आका आप उसको जो हुक्म करेंगे वो वैसा कर देगा जिस तरह का हुक्म करेंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो फरिश्ता हाजिर होकर अर्ज करता है, आका या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने जिस तरह आपको तकलीफ दी है, जिस तरह आपको तकलीफ पहुंचाई है, आका अगर आप एक दफा हुक्म करें, आका मैं इनको दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूं, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आका फिर कोई जालिम इस दुनिया के ऊपर मौजूद नहीं रहेगा। आका फिर कोई भी मुशरिक इस दुनिया के ऊपर मौजूद नहीं रहेगा। आका आप एक दफा हुक्म तो करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह गनी कुर्बान जाइए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमिना, ऐ अल्लाह हमारी कौम को हिदायत अता फरमा। मेरे महबूब ने उस वक्त भी उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, उस वक्त भी उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर। लाओ मिसाल ऐसी, लाओ कोई मिसाल ऐसी, लाओ कोई मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी लो। हज़रत जी वक़ार मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जैसी किसी का, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा किसी का अखलाक नहीं है, किसी का भी अखलाक नहीं है। मगर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अखलाक को हुजूर जैसा बना दें, हम अपने अखलाक को हुजूर जैसा बना लें।